بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی 2 آیت پڑھنے کا معجزہ دیکھیں، فرشتہ دولت لے کر اسی وقت گھر آ جاتا ہے۔ ناظرین، بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا اور سب سے بہترین رازق ہے، اور زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں ان سب کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ سب کو رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور یقیناً کسی لالچی کا لالچ اللہ تعالیٰ کے رزق کو زیادہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی اسے ہٹا سکتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس نے رزق کے معاملے میں لوگوں میں فرق رکھا ہے، تو وہ جسے چاہے زیادہ رزق عطا فرما دے، جسے چاہے کم رزق عطا فرما دے۔ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی ایک قوم کے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے تو دوسری قوم کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے دعا کرنے سے، سوائے اللہ پاک سے مانگنے کے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو چیز تجھے جنت کے قریب کر سکتی ہے اس کا میں نے تجھے حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تجھے جہنم کے قریب کر سکتی ہے اس سے میں نے تجھے روک دیا ہے۔ یقیناً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی بھی جان اس وقت تک فوت نہیں ہو سکتی، کوئی بھی انسان اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنی روزی پوری نہ کر دے اور سارا رزق نہ کھا لے۔ تو تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے روزی کا حصول اپنی طرح کرو، اور تم میں سے کسی کو روزی کا لیٹ اور کم ہو جانا اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے روزی حاصل کرنے لگ جاؤ، کیونکہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اللہ پاک نے ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں، رزق کی تنگی ہوتی ہے، تو ہم گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم ناجائز کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور حرام اور حلال کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ یاد رکھیں، رزق صرف وہی اچھا ہے، وہی فضیلت والا ہے، وہی انسان کے لیے فائدہ مند ہے جس کو استعمال کرنے سے دنیا بھی آسان ہو جائے اور آخرت بھی آسان ہو جائے۔ رزق کی کمی اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ انسان کے خرچ نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک ساری مخلوق کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق پورے سال کا رزق نازل فرما دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنے رزق میں برکت اور ترقی چاہتے ہیں تو غریبوں میں، مسکینوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا دیا ہوا رزق دیا کریں، تاکہ اللہ ہمارے رزق کو اور بڑھا دے، مزید بڑھا دے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم تو صاف صاف غلطی میں ہو۔ ناظرین، ایک کسان کو دیکھ لیں، وہ 1 بوری بیج کی کھیت میں بوتا ہے اور فصل اگ جانے پر وہ 1 بوری کی جگہ 70 بوریاں لے کر گھر واپس لوٹ جاتا ہے، محنت کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ کسان یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں 1 بوری کا بیج کھیت میں پھینک دوں گا اور پتہ نہیں مجھے ملے گا کہ نہیں، تو پھر وہ اس کے کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ اسی طرح جب ہم غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کریں گے تو اللہ پاک 1 روپے کا اجر 70 گنا زیادہ بڑھا کر دیتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں غریبوں میں، مسکینوں میں رزق تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا رزق اور بڑھ جائے۔ تو آج ہم آپ کو قرآن پاک کی 2 آیت کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 2 آیت ہیں جن کی تلاوت کرنے سے، جن کو پڑھنے سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے پاس کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ ناظرین، آپ لوگوں کو قرآن پاک کی 2 آیات کے بارے میں بتانے لگے ہیں کہ آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے تلاوت کر لینی ہے، ان کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے گھروں میں رزق نازل فرما دے، رزق عطا فرما دے، کوئی ایسا وظیفہ مل جائے، کوئی ایسا عمل مل جائے جس کو کرنے سے ہماری مشکلات آسان ہو جائے اور غیب سے اللہ پاک مدد فرما دیں، تو آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے انتہائی آسان اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے فرشتہ رزق لے کر غیب سے اللہ کی مدد سے آپ کے گھر میں پہنچے گا اور آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت آپ کو 2 قرآنی آیت بتانے والا ہوں۔ نمبر 1 پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 ہے، آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت من حسنتا عشرت عینا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین۔ ترجمہ، پھر جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنے عصا کو پتھر مار،
سو اس نے 12 چشمے بہ نکلے، ہر قوم نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ محترم ناظرین، دوسرے نمبر پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 جو کہ آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر وہی ظالم ہیں۔ محترم ناظرین، ان دو آیت کی آپ نے ہر نماز کے بعد تلاوت کر کے پھر دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے رزق کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کے لیے مخصوص ایام کا تعین نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص روزانہ پڑھ سکے تو زیادہ باعث برکت و عافیت ہوگا، ورنہ کم از کم 3 دن کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں 3 دن تک نہیں آتا، اور جب پڑھی جائے جس قدر سہولت ہو، یعنی ایک مجلس میں یا متعدد مجالس میں پڑھنا درست ہے۔ سورہ بقرہ کا پڑھنا باعث و برکت ثواب ہے۔ اس عمل کو اپنے تمام دوستوں اور دوسرے بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور